اب مسئلہ ہے، میں ایک بار بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے دو صفات ہیں، ایک ادبی ایک وجودی۔ بات کو سمجھو، ادبی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ صفات اللہ تعالیٰ کے معافی ہیں، اللہ تعالیٰ کا شان و شان نہیں ہے، جیسے باپ ہونا، ماں ہونا، بیٹا ہونا، بیٹی ہونا، اولاد کا ہونا، ہاں، بیمار ہونا، ہلاک ہونا، یہ صفات اللہ تعالیٰ کے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان صفات سے مبرا ہے، بری ہے۔ یہ ادبی صفات جو اللہ تعالیٰ شان و شان نہیں ہے، اس وجہ سے کہا سبحان اللہ، اللہ کا پاک۔ دوسرے صفات جو اللہ تعالیٰ کے شان و شان ہے وہ ہے عالم الغیب والشہادہ ہے، تندرستی دیتا ہے، بیماری دیتا ہے، تندرست کرتا ہے، بیمار کرتا ہے، فقیر کرتا ہے، غداگر کرتا ہے اور بادشاہ بنا دیتا ہے، کسی کو زندہ کرتا ہے، کسی کو مارتا ہے۔ تو کہا بھی ہم دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ سمجھ میں آئی بات ہے۔ اب ایک اور مسئلہ کہ کفار کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس پر مفسرین نے دو باتیں، بعض نے کہا کہ مطلقاً خیر کی دعا ہو یا شر کی، دنیا کی آخرت کی دعا قبول نہیں ہوتی کفار کی، اور بعض مفسرین نے کہا اگر دنیا کے اعتبار سے دعا مانگے تو قبول ہوتی ہے، آخرت کے اعتبار سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یا آخرت کے عذاب کے نجات کے لیے، قبر کے عذاب کے نجات کے لیے دعا مانگتا ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ دنیا کی نعمتیں، نعمتوں کے لیے جو ہے دعا مانگتا ہے تو دعا قبول۔ پھر انہوں نے مثال دیا شیطان کا، شیطان کافر اعظم ہے، شیطان سے بڑا ہو کر کافر نہیں، پھر بھی اس نے اللہ تعالیٰ سے مولن لی نفقت ثانیہ تک الہ یوم یبعثون، جب تک جس دن لوگ قبر سے اٹھا دیے جائیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں نفقت اولا تک تمہیں مولا تھا، اللہ تعالیٰ نے قبول کر۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو جو دعا کافر تقرب الی اللہ کے لیے مانگتا ہے، آخرت کے نجات کے لیے مانگتا ہے، وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ دنیا کے نعمتوں کے لیے دعا قبول مانگتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ سمجھا؟ اور پھر ہدایت وہ ہے، آخری بات بیان کر رہا ہوں کہ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کو رجوع کرے، آئے اللہ تعالیٰ، اور جو اللہ تعالیٰ کی